دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو پیغام میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کون سا وظیفہ کریں کہ ہماری مالی مشکلات ختم ہو جائے اور مالی پریشانیاں وہ ہماری ختم ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بے شمار وظائف کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، بزرگان دین نے بتائے ہوئے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کروں گا کہ اس وظیفے کی برکت سے، اس کلام پاک کے حصے کی برکت سے ہر طرح کی رکاوٹیں، ہر طرح کی بندشیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کے کر لینے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایسا زبردست قسم کا وظیفہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین، سلف صالحین گزرے ہیں، تقریباً ان کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ کر لے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی مشکلات ختم نہ ہوں، اس کی رزق کی بندشیں ختم نہ ہوں، اس کی مالی پریشانیاں ختم نہ ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو اس کی شرائط کے مطابق اگر کوئی کر لے تو بند کاروبار اللہ کے فضل و کرم سے کھل جاتے ہیں۔ پہلے اس سے کہ میں یہ وظیفہ عرض کروں، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کوئی دم تعویذ کے لیے یہ کتاب نازل نہیں کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد تو انسانیت کی ہدایت ہے، لیکن چونکہ یہ کلام ربی ہے، اللہ کی کلام ہے، تو اس کی خاص برکات ہیں، خاص اس کے فیوزات ہیں جو بزرگان دین نے محسوس کیے ہیں اور امت کی رہنمائی کے لیے ان کو بیان کیے۔ تو آج کی جو وظیفہ ہے یا آج کا جو عمل ہے اور خاص عمل ہے، یہ ہے سورہ مزمل شریف کا عمل۔ اس کو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا ہے اور ان کو اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، اور اس کے بے شمار اور مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اصل طریقہ، صحیح طریقہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو یہ خاص عمل دے دیا تو نہ جانے کوئی ہمارے رزق میں کمی ہو جائے گی، معلوم نہیں کیا سوچتے ہیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ فراخ دل کے ساتھ آپ کو صحیح جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ہم عرض کریں گے۔ اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی تنگی کی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، ہر طرح سے کوششیں کر چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کے لیے اکثیر درجے کا یہ وظیفہ ہے، اور یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے اس کو نہیں نکالا ہے، بلکہ امت کے بڑے بڑے اولیاء کرام اس کے معترف رہے ہیں اور اعتراف کرتے رہے ہیں کہ واقعی یہ کمال کی بات ہے۔ تو ان میں بڑا نام حضرت امام احمد بونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ احمد دیربی، علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، اتنے بڑے بڑے کبار اولیاء کرام اس وظیفے کے، اس عمل کے معترف رہے، جو وظیفہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کا جو خاص عمل ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو خاص طور پہ اس کو وہ ساتھی کریں، وہ احباب کریں جن کے مالی حالات انتہائی تنگ ہو چکے ہوں۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا ہے، اگر وہ کہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نوکری کسی جگہ پر نہیں لگتی ہے، ہزاروں کوششیں کی جاتی ہیں، ہر طرح کے طریقے آزمائے جاتے ہیں، سفارشیں کروائی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ رشتے کرنا چاہتے ہیں، رشتے ان کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر پریشانیاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، بس شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کریں اور جو اس وظیفے کی شرائط ہیں ان کو ہم پورا کر لیں۔ تو وہ ہے سورہ مزمل شریف کا وظیفہ۔ اس کا جو وظیفہ ہے اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارا کاروبار یا رشتہ یا نوکری یا مختلف چیزیں کسی جادو کے ذریعے سے، سحری طریقے سے، یا ویسے کسی نے ہمارے کاروبار کو رکوا دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، گاہک دکان پر آنا بند ہو گئے ہیں، اگر کوئی گاہک دکان پر آ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا ہی انمول طریقہ اور زبردست طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ مزمل کو اس طریقے سے پڑھیں۔ 313 گولیاں بنا لیں آٹے کی، چھوٹی چھوٹی گولیاں 313 وہ بنا لیں،
پھر گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے مل کر بیٹھ جائیں اور ان گولیوں کے اوپر سورہ مزمل شریف کی تلاوت شروع کر دیں۔ ہر گولی کے اوپر ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دینا ہے اور اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے مل کر ایک نشست میں یا دو نشستوں میں باوضو حالت میں بیٹھ کر یہ جو ہے اپنا دم کر لیں، اور ساتھ پانی بھی رکھ لیں، اس پر بھی دم کر لیں، اور یہ 313 جو گولیاں ہیں ان کو پورا کر لیں، ان کے اوپر دم کر لیں۔ اب جب اس طریقے سے یہ دم کر لیں تو اب یہ پانی جو ہے اس کو 7 دن تک اس کا پانی پیتے رہیں، سارے گھر کے افراد دکان میں چھڑکتے بھی رہیں ہلکا پھلکا، اور وہ جو گولیاں ہیں وہ کسی چلتے ہوئے پانی میں، دریا میں یا بڑی نہر میں جا کر ڈال دیں۔ اب اگر یہ کوئی عمل کر لے تو اس کی رزق کی بندشیں اور رکاوٹیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، چاہے اس کے کاروبار کو کسی کالے جادو کے ساتھ بند کیا گیا ہو یا کسی بھی طریقے سے بند کیا گیا ہو، اس عمل کی برکت سے وہ تمام تر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مجرب عمل ہے اور بارہا کا بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاس ایسی حالت ان کی ہو گئی کہ دکان کا کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے لاکھوں میں سیل ہوا کرتی تھی، اب 500 اور 1000 روپے کی ان کی سیل ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک انمول چیز ہے، ان کو یہ عمل ضرور کر لینا چاہیے، اور اس عمل کو کم از کم 3 دفعہ یا 4 دفعہ دہرا لینا چاہیے۔ یعنی ایک دفعہ کر لیں، ایک ہفتہ سارے گھر والے بھی پانی کو پی لیں اور گولیاں دریا میں یا نہر میں ڈلوا دیں، پھر دوسرے ہفتے بھی کر لیں، تیسرے ہفتے بھی کر لیں، انشاءاللہ کسی قسم کی اس میں ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ ایک انمول عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اس عمل کو مضبوطی سے کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس عمل کو بتائیں۔ اب کوئی آپ کا دوست پریشان ہے اس سلسلے میں، کوئی آپ کے تعلق والے پریشان ہے، کوئی رشتہ دار پریشان ہے اور کسی بھی طریقے سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔